اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ المولانا العظیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے ہیں اور وہ نہیں ماننے والے، نہیں رجوع ہونے والے ایمان کی طرف۔ بہرے گونگے اندھے تو ہیں، وہ پھر آنے والے نہیں ہیں ایمان کی طرف۔ گزشتہ آیات جو تلاوت کی گئی تھی، جو منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے اوپر جو اتاری گئی تھی، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یعنی منافقین کا جو مثال اللہ رب العزت نے یہاں پر دی تھی، مثلهم، ان کی مثال گویا کہ ایسی مثال ہے، گویا کہ ایک جگہ آگ جلائی جائے، جب اس آگ جلانے پر وہ آگ دہکائی جاتی ہے، آگ دہکائی جانے پر اس میں سے جو تمازت اور روشنی نکلتی ہے، اس کا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے تمازت سے، اس کے اجالے سے، اس کے گرمی سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اجالا ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ ہمارے لیے ہمیشگی کی ہے، ان کی، منافقوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم بھی جب کھیتوں میں رہتے تھے، جب رات کی بات ہوتی تھی، سردیوں کے موسم میں اکثر ہمارے والد صاحب کے ساتھ کبھی رہنا ہوتا کھیتوں میں، تو جب وہاں کی جو سردی یا ٹھنڈ جو کڑکی کی ہوتی، اس کو برداشت کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ جنگلی ہوا، سرد کی سردی ہوا، سرد ہوائیں، سرسریاں جو چلتی ہیں، اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو گویا کرتے یہ تھے کہ 11 بجے کے بعد جو ہوا یہی چلتی تھی، تو ان ہواؤں سے، ان سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے ہم جو ہے لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے وہاں پر ہمارے جو بھائی، والد صاحب وغیرہ، اس کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ جب وہ آگ بھڑکتی تھی تو اس سے اجالا بھی ہوتا تھا، یعنی جنگل میں تو آلریڈی اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو ایک تو اجالا ہوتا، تو دور و دراز سے جو لوگ بندہ آتا تو وہ بھی نظر آتا، یا کیڑے پتنگے سے بھی تھوڑی سی وہاں پہ جو ہے ایک قسم کی نجات یا پرہیزگاری یا بچنا ہو جاتا تھا۔ اور وہ ایک تو گرمی ملتی تھی، دوسری روشنی اطراف کا بھی نظر آتا تھا۔ تو ہم جب تک لکڑیاں ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، اس کا استفادہ اٹھا لیتے تھے، سیکتے بھی تھے، یعنی گرمی محسوس کرتے تھے، روشنی بھی ہوتی تھی۔ اس روشنی میں کھیت میں تھوڑا سا بہت کچھ چھوٹا موٹا کام بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن جب تک یہ لکڑیاں ہوتی تو وہ لکڑیوں کی وجہ سے آگ دہکتی تھی، روشنی بھی ملتی تھی، تو ہم جو ہے اس کا مزہ بھی لیتے تھے، گرمیاں بھی حاصل کر لیتے تھے، روشنی سے فائدہ بھی اٹھا کر کے کچھ کام بھی کھیتی میں کا نپٹ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ جو دہکائی ہوئی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ، لکڑیوں کے جلنے کے ساتھ ساتھ کوئلہ بنتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا۔ بوجھتے بوجھتے وہ جب پوری طریقے سے بوجھتی، جب کہ وہ دہکتی تھی تو ہم کو سردی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، اور جو ہے اندھیرا کا محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب آہستہ آہستہ وہ بوجھنے لگی تو سردی کا بھی، پیٹ کو آہستہ آہستہ وہ سردی قریب آنے لگتی تھی، اور اس کا احساس بھی ہونے لگتا تھا، اور اندھیرا چھا جاتا تھا۔ تو گویا یہ گمان جو ہے منافقین کو اللہ رب العزت اس آگ کی، اس دہکائے ہوئے بھڑکائے ہوئے آگ کی مثال دے کر کے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، مومنوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ تم کو جو استفادہ دینے والی چیز ہیں، اس سے یہ گمان نہ کر لو کہ یہ تمہارے لیے ہمیشگی کی ہے۔ جیسے ہی اس کی تمازت اللہ رب العزت کھینچ لے گا، سلب کر لے گا، تو اس وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جائے گی، اور ان کا جو ذہن یا خیال
یا یہ گمان تھا کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ رہے گا، وہ گمان وہاں پر ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ پچھلی آیت میں اس کی مثال اللہ رب العزت نے اس آگ سے دی۔ آگے اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو یہ جو منافقین ہیں، یہاں تک تو ان کی برائیاں، ان کی جو ہے جو بھی حرکتیں ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کے کافروں کے ساتھ تال میل رکھ کے منافقانہ حرکت کر کے جو ہے سو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ ان کے برائیوں کا بیان ہوتا گیا۔ جب ان کے برائیوں کو بیان کرتے کرتے یہ اس حدود کو پہنچے کہ اب یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پورے مسلمان بن جائیں، پورے طریقے سے ایمان میں آ جائیں، لیکن آپ کی جو یہ کوشش ہے کہ ہر بندہ جو ہے اللہ کو ماننے والا، ایمان والا ہو جائے، اور اللہ کی جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس عذاب سے نجات پالے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے، آپ کی یہ کوشش جو جاری و ساری تھی، اللہ رب العزت وہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو آپ کی کوشش ہے، کوشش برحق ہے، لیکن ان کے دلوں پر مہر ہے، کیونکہ یہ اندھے، بہرے، گونگے ہو چکے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ رجوع نہیں ہونے والے ہیں ایمان کی طرف اور نہیں پھرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس آیت کا جو تعلق ہے، اس میں اعلیٰ کی طرف ترقی ہے، یعنی پہلے آیت میں فرمایا گیا کہ منافقین ان کی طرح ہیں جو آگ جلائے اور ان کی آگ بجھ جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی آگ بجھنے پر فقط آنکھ بیکار ہو جاتی ہے، کان، زبان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن منافقین کی آگ تو ایسی بجھی کہ جس سے ان کے کان، زبان، آنکھ، دل سب ہی بیکار ہو گئے۔ سمم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کان کا بوجھ، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کہ جس سے سننے کی طاقت ہی جاتی رہی، دوسرے وہ کہ جس سے اونچا سنائی دے، یعنی کان جب بہرے میں بھی دو قسم کے بہرے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پوری طریقے سے مکمل بہرا ہو جاتا ہے، اس کو کتنا بھی پکارو آواز تو سنائی دینے والا نہیں، دوسرا یہ کہ اونچا سنائی، ذرا چیخ کر کے بولنا پڑتا ہے، تو یہ اس کے اندر کی اقسام بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک وہ جس کو اونچا سنائی دینے لگے۔ بکم زبان کے اس بیماری کا نام ہے، ایک تو سمم کا بیان کیا گیا کہ کان سے وہ بہرے ہیں، اور بکم کے جو بتایا گیا جس کے زبان کے معنی ہے، زبان کی بیماری کا نام ہے جس سے حروف ادا نہ کیا جائے، یعنی اپن جو بولتے نا توتلی زبان، یعنی پوری طریقے سے حروف ادائیگی نہ ہو، اور ایک تو ادائیگی نہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ پوری طریقے سے بول ہی نہ پائے، یعنی پوری طریقے سے وہ گونگا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس سے حروف بگاڑ کر ادا ہو، جس کو اردو میں توتلا پن کہتے ہیں اور عربی میں اخدہ لسان، دوسرے وہ جس سے بولنا ہی ناممکن ہو، جس کو اردو میں گونگا پن کہتے ہیں اور عربی میں قرص، اور یہ دوسرے معنی ہی یہاں مراد ہیں۔ آنکھ کی وہ بیماری ہے، دیکھو یہاں پر تینوں چیزیں بیان کی، سم بکم عمی، کان کے بارے میں بولا گیا، آنکھ کے بارے میں بولا گیا، عمیون آنکھ کے بارے میں بولا گیا، زبان کے بارے میں بولا گیا۔
उम्यूं वो बीमारी है आँख की जिसमें बीनाई बिल्कुल जाती रहती है, जिससे उर्दू में अंधापन कहते हैं। फिर इसकी दो किस्में हैं, एक पैदाइशी अंधापन जिसको अरबी में कमह कहते हैं, और उस आरज़े वाले को अकमहा। दूसरे ये कि पहले आँखियारा हो बाद में अंधा हुआ हो, ये आखिरी माना यहाँ मुराद है। फिर इसके भी दो सूरतें हैं, एक ये कि सिरे से आँख ही न हो जिसे अरबी में तमस कहते हैं, दूसरे ये कि आँख तो कायम हो मगर उसमें रोशनी न हो। आखिरी माना इस जगह मुराद है। ख्याल रहे कि इस बीमारी की कुल 4 किस्में हैं, तमस, कमा, अमा, जिसके माना है दिल का अंधा होना, या अमहून इसी से बना है। इस जगह से मुराद आँख और दिल दोनों का अंधापन है। फ़हुम ला यरजून, यानी इंसान के राह रास्त पर आने की 3 ही सूरतें हैं, हो सकती हैं। एक ये कि उसकी बीनाई कायम हो जिससे वो रास्ता देख ले, दूसरे ये कि उसमें बोलने की ताकत हो कि किसी को पुकार कर उसकी मदद से राह रास्त पर आ जाए, तीसरे ये कि उसके कान दुरुस्त हों कि जिसके हादी की आवाज़ सुनकर दुरुस्त हो जाए। जब इन मुनाफिकीन की ये तीनों क़ुव्वतें ख़त्म हो चुकी हैं तो अब उनके कुफ्र से लौटने की कोई उम्मीद नहीं। यानी किसी के सामने हम कुछ बता रहे हैं, कुछ बयान कर रहे हैं तो अगला बंदा जो है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, वो में अपने में आग में मग्न है। अगला बंदा अच्छी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मौलाना बयान कर रहे हैं, और एक बंदा बस बैठा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि वो गूंगा है, अंधा है, बहरा है। यानी न उसको अच्छी बातों का असर हो रहा है न किसी समझाने का असर हो रहा है। तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। समझाने के बावजूद, बारहा उसके अक्ल पर जोर देने के बावजूद उसको अक्लमंदी पर वो नहीं उतर रहा है और बात को समझ नहीं रहा है, और देखने के बावजूद उस पर जो है नजर सानी नहीं कर रहा है, सुनने के बावजूद जो है सो वो नज़रअंदाज कर रहा है, और ज़बान के अंदर वो तासुरात रखने के बावजूद कुछ अच्छा बोल सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो ऐसे बंदे को सुम्मुम बुकमुन उम्युन की मिसाल दी गई, यानी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। हम जो है उसके लिए मर रहे हैं। कहावत है ना कि हम मरो तुम्हारे वास्ते और तुम मरो जंगल के झाड़ों के वास्ते। यानी कोई बंदा दिल से चाह रहा है, उसकी जुस्तजू है कि वो बंदा अच्छा हो जाए, नेक हो जाए। बच्चों के लिए बारहा जो है माँ बाप वालिदैन कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा जो है दुरुस्त हो जाए, अच्छी नेकोकारों की सोहबत इख्तियार करे और सालेह बन जाए, दीनदार बन जाए, इल्म व अमल में उतर जाए, और जो है सो माहिर फ़न बने, ज़िक्र अज़कार में रहे, काबिलियत आ जाए, दीन भी आ जाए, दुनिया भी आ जाए। लेकिन न वो अपने वालिदैन की सुनता है, न उस्ताद की सुनता है, न जो है दोस्त अहबाब की सुनता है, बस बहकावे में आके, अपने दोस्तों की सोहबत में आके, ऐसे दोस्त जो कि मुनाफिकीन हों, ऐसे दोस्त जो काफिरीन मुशरिकीन में से हों। इसलिए कहा गया है कि सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अगर तुम लोगों की सोहबत, अगर कोई किसी की सोहबत नेक हो, सालेह हो, नेकों की सोहबत में हो, तो वो बंदा नेक बन जाएगा। नेकों की सोहबत आपको नेक बना देगी। सोहबत ताले और तुरा ताले कुनद। अगर बदबख्त की सोहबत मिल जाए तो बदबख्त बन जाओगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہم کو نیکوں کاروں کی صحبت عطا فرمائے، علماء کی صحبت عطا فرمائے، صلحاء کی صحبت عطا فرمائے، دینداروں کی صحبت عطا فرمائے، ایمان والوں کی صحبت عطا فرمائے، منافقین کی صحبت سے بچائے، کافرین کی صحبت سے بچائے، مشرکین کی صحبت سے بچائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، بدکاریوں سے بچائے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کے بارے میں اچھائی یا اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک دیندار دوست، دیندار صحبت، دیندار اس کو راہ راست بتانے والا بندہ عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راہ راست کھولتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہم کو نیکوکاروں کی صحبت میں رکھ رہا ہے، علماء کی صحبت میں رکھ رہا ہے، مساجد کی طرف راغب کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کر رہا ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہے اور اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر رحمانیت ہے، اس کی نگاہ ہے۔ اگر ہم اس سے دور جا رہے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم شیطان کی قربت میں ہو رہے ہیں اور بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی صحبت عطا فرما جس سے ہمارا ایمان جگمگا اٹھے اور ہمارے ایمان کے اندر سلامتی برقرار رہے، اور ہم جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدمی رہے اور نیکوں کی صحبت میں رہے۔ جب ہم روز محشر کے دن اٹھائے جائیں تو اللہ رب العزت ہم کو نیکوں کاروں کی صحبت میں، اولیاء اکرام کی صحبت میں، شہداء اکرام کی صحبت میں، ائمہ دین کی صحبت میں اور نیکوں کاروں ایمان والوں کی صحبت میں، صحابہ کی صحبت میں، انبیاء کی صحبت میں، ان کی جھرمٹ میں، ان کی صفوں میں ہم کو اللہ رب العزت ہم کو محشر میں اٹھائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نیکیوں کی طرف ہم کو راغب فرما دے۔ تو اس سے یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ امیان صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ جو ہیں جس پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ رب العزت جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو وہ رجوع ہونے والے بالکل نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں، اس لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کو دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے گونگے اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھنا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام جو منافقین کو بارہا یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ آج نہیں کل ان کا ذہن بدل جائے گا، وہ ایمان اور حلقہ بگوش اسلام کے اندر پوری طریقے سے اتر جائیں گے، یہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی یہ اندرونی طور پہ دل میں رنجیدہ خاطر وہ ہو جاتے تھے کہ ہم ان کو اتنا سمجھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے سب کچھ ان کو جو ہے بولا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو تب اس وقت صحابہ اور ایمان والے تھوڑے رنجیدہ خاطر ہوتے۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا، اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں کو، صحابہ کو یہ آیت کریمہ کو اتار کر نازل فرما کر ان کو دلاسا دے رہا ہے اور اشارہ دے رہا ہے اور ان کو ہوشیار کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، رنجیدہ خاطر مت ہو، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ جو ہے ایمان کی طرف رجوع ہونے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اندھے بہرے گونگے ہو چکے ہیں۔
یہ کفار اور منافقین کام چور نوکر ہیں، اور یہ وفات شدہ اولیاء اللہ پینشن یافتہ سرکاری عہدیدار کی طرح ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو حق تعالیٰ کی طرف بخوشی رجوع کرتا ہے وہ اس کے بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کہا جاتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی رضا الہی کے خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تحت اپنی زندگی گزاری اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرماتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل کیا، تو جب اس کا مرنے کا وقت آتا ہے، کئی اولیاء اکرام اور نیک بندوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کا آخر وقت ہوتا ہے، اور کئی مثالیں بھی ہیں کہ کچھ اولیاء اکرام نے مرتے وقت ان کے زبان پر یہ کلمات قرآن کریم کی یہ آیتیں جاری و ساری تھی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، میری نفس مطمئن ہو جا، ترجعی، رجوع ہو جا، کس کی طرف؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جیسا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو رضامند کر دیا عبادت کی، وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا جنت۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایمان پر سلامتی رکھے اور پابند صوم و صلات بنائے، نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔